اور چند باتیں آج شب برات کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ آج 14 شعبان ہے اور آنے والی شب لیلۃ البرات یا شب برات کہلاتی ہے۔ برات کا معنی کیا ہے؟ جدا ہونا، الگ ہونا۔ اور یہ رات چونکہ ہر معاملہ اس رات میں حل کر دیا جاتا ہے، آنے والے سال میں جو کچھ ہونا ہے، جس نے جینا ہے، جس نے مرنا ہے، وہ سارے معاملات اس رات لکھ دیے جاتے ہیں، اور پچھلے سال کے جو اعمال ہیں، جو معاملات ہیں، وہ سارے سمیٹ لیے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آج کی رات کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چند احادیث آپ کے سامنے بیان کروں گا اور پھر اس سلسلے کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو قیام کرو، یعنی رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو۔ جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، یعنی جو آنے والی رات ہے، جب یہ آج کے دن کا سورج غروب ہوگا تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب اس رات کا آغاز ہوتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے نجات دوں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ساری رات بندوں کو پکارتا ہے اور بندوں سے کہتا ہے کہ تم نے جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، سوال کرو، میں تمہیں عطا کروں گا، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، یعنی دن چڑھاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، میں حضور کی تلاش میں نکلی تو میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا، جنت البقیع مدینہ شریف میں جو قبرستان ہے وہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف سر اٹھا کر تشریف فرما تھے، اور مجھے دیکھ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب۔ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، قبیلہ کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو بہت ساری احادیث ہیں، ایک طویل حدیث ہے لیکن میں اس کا مختصر سا حصہ آپ کے سامنے بیان کر کے آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اس رات ہر ایمان والے کی بخشش ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی آج کی رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 300 دروازے اس رات کھولے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے جو کسی چیز کو اللہ کا شریک نہیں بناتے، سوائے جادوگر، کاہن، دشمنی رکھنے والے، ہمیشہ شراب پینے والے، زنا پر اصرار کرنے والے، سود خور، اپنے والدین کے نافرمان، چغل خور، قطع تعلقی کرنے والے، اور فرمایا کہ یہ وہ بدبخت ہیں جن کے
اس وقت تک گناہ نہیں بخشے جائیں گے جب کہ یہ اپنے ان اعمال سے پکی اور سچی توبہ نہیں کر لیتے۔ تو جن اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہم کہیں ان اعمال کے مرتکب تو نہیں ہیں؟ کیا ہماری زندگی کا حصہ تو ان میں سے کوئی عمل نہیں ہے؟ کیونکہ آج کی رات جب 300 رحمت کے دروازے کھلے ہیں، جب سب بخشے جا رہے ہیں، اور قبیلہ بنی بکر جس کے بنی کلب جس کی بکریوں کی تعداد جو ہے وہ سینکڑوں میں ہے، اور ان کے جسم پر جو بال ہیں شاید کروڑوں اربوں میں ان کی تعداد ہے، اور اتنی تعداد میں لوگوں کی بخشش ہو رہی ہے، تو کہیں ایسی رات، اتنی رحمت بری رات میں کوئی ہم میں سے محروم نہ رہ جائے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے سب اعمال کا جائزہ لینا ہے، اور اگر ان بیان کردہ چیزوں میں سے کوئی کام کہ ہم مرتکب ہیں تو ہمیں اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے، اور سچی توبہ یہی ہے کہ بندہ اس بات پر عزم مصمم کر لے کہ اب جیسے جانور کی کھیری سے، جانور کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، ایسے ہی اب میں بھی اس گناہ کے کام کی طرف واپس نہیں جا سکتا۔ یہ سچی توبہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس رات اپنے حضور حاضر ہونے، اللہ سے توبہ کرنے، استغفار کرنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن۔ الہ العالمین ہمیں قرآن کریم کی ہدایات کی روشنی میں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین اور پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ الہ العالمین جس اعلیٰ مقصد کو لے کر ہم اس درس قرآن اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہے تو الہ العالمین اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما۔ الہ العالمین اس ادارے کی خیر فرما، یہاں پڑھانے والے اساتذہ، پڑھنے والے بچے، ان سب کی خیر فرما۔ الہ العالمین سب کے عزیز و اقارب رشتہ دار جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ الہ العالمین عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں کی خیر فرما۔ الہ العالمین آنے والے رمضان المبارک کی ہمیں ابھی سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اپنی بارگاہ میں ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، رزق حلال میں برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی خیر فرما، ہمارے ملک کو امن، استحکام، ترقی عطا فرما۔ الہ العالمین اس ملک میں اسلام کا بول بالا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔